میرے دوستو، جیسے خزاں کے بعد بہار کا دور شروع ہونے لگتا ہے تو ٹنڈ درختوں پر اس کے کچھ اثرات پہلے ہی نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ جیسے رات کے بعد صبح طلوع ہونے لگتی ہے تو افق پر شفق کی سرخی پھیل جاتی ہے، یا جیسے بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ایسے ہی دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا۔ کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ ظلم کی خزاں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی جنہیں دیکھ کر عقل والے جان گئے تھے کہ جہل کی طویل شب رخصت ہونے والی ہے۔ چند ایسی علامات نظر آ رہی تھی جن سے ثابت ہوتا تھا کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اب تو وہ بہار جاوداں آنے والی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ وہ صبح ہونے والی تھی جس کی بشارت حضرت موسیٰ اور حضرت یسع اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ رحمت کی وہ بارش ہونے والی تھی جس کا انتظار یہود کو بھی تھا، نصارہ کو بھی تھا۔ میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا اس باران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، ان بیواؤں کو تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی داغ نہ تھا، مگر جاہلوں کی نظر میں یہ داغ ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے انہیں انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیتے تھے۔ اس بہار جاوداں کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس صبح تاباں کا انتظار ان مظلوموں کو تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا انتظار بحر و بر کو تھا جو فساد سے بھر چکے تھے۔ اس کا انتظار آسمان کو تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو ترس گئی تھی۔ اس کا انتظار ان فرشتوں کو تھا جو صبح و شام نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج کرتے تھے۔ اس کا انتظار شمس و قمر کو تھا جن کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں کوئی مومن شامل نہ تھا۔ جی ہاں، ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا۔ انسانوں کو انتظار، جنوں کو انتظار، فرشتوں کو انتظار، مظلوموں اور یتیموں کو انتظار، بیواؤں اور ستم رسیدہ بچیوں کو انتظار۔ اور یہ انتظار تھا ایک مصلح کا، ایک نجات دہندہ کا، ایک مشفق و مربی کا، اور نامعلوم کتنے ہی لوگ یہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بالآخر 570 عیسوی 23 اپریل 12 ربیع الاول پیر کے دن اس انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اور حضرت آمنہ کے گھر میں وہ شخصیت آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ وہ بشر آ گیا جو وجہ عظمت بشر تھا۔ وہ انسان آ گیا جس پر انسانیت کی معراج ختم ہو جاتی تھی۔ وہ نبی آ گیا جو اولین اور آخرین کا سردار تھا۔ وہ آقا آ گیا جس کی غلامی پر ہزاروں آقا قربان کیے جا سکتے تھے۔ وہ مسیحا آ گیا جو بے شمار دکھوں اور ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات دینے والا تھا۔ ہاں، دعائے خلیل آ گیا، نوید مسیح آ گیا، بشارت انبیاء آ گیا۔ آپ کی ولادت کا دن تاریخ انسانی کا مبارک اور روشن ترین دن تھا۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ابھی شکم مادر ہی میں تھا کہ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے۔ نور کا یہ ظہور اس جانب اشارہ تھا کہ آپ کے واسطہ سے مخلوق خدا کو نور ہدایت نصیب ہوگا، اور کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوں گی،